السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ نماز خوف کیا ہے؟ خوف کا معنی ڈر، صلاۃ الخوف خوف کی نماز۔ اور یہ نماز پیارے بھائیوں اس وقت پڑھی جاتی ہے جب مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل جنگ کے لیے تیار کھڑی ہوں اور ایک لمحے کی غفلت مسلمانوں کے لیے سخت خطرناک ثابت ہو سکتی ہو۔ ایسی حالت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے تو صلاۃ الخوف پڑھنے کا حکم ہے، جس کی مختلف صورتیں احادیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ صلاۃ الخوف کے تعلق سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں 5 صورتیں بیان کی، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے 14 اور امام نووی رحمہ اللہ نے 16 اور اسی طرح شیخ ابو الفضل نے ترمذی کی شرح میں 17 صورتیں ذکر کی، ابو داود میں 8 صورتیں۔ امام احمد رحمہ اللہ کے بقول نماز خوف کے سلسلے میں 6 یا 7 صحیح احادیث موجود ہیں۔ اور نماز خوف عسفان وہ پہلا غزوہ ہے جس میں نماز خوف پڑھی گئی، اور نماز خوف کی پہلی پڑھی جانے والی نماز وہ نماز عصر تھی۔ غزوہ عسفان 6 ہجری میں عمرہ حدیبیہ کے موقع پر واقع ہوا، اور اس غزوے میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ مشرکین نے یہ کوشش کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکیں، چنانچہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھڑ سواروں کا دستہ لے کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مکہ کے راستے میں یہ آ کر حائل ہوا۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو نماز ظہر کی حالت میں دیکھا تو سوچا کہ مسلمان اس وقت بے خبری کے عالم میں ہیں، کاش کہ ہم ان پر حملہ آور ہوتے اور انہیں قتل کر دیتے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے نماز عصر کی حالت میں حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز خوف کا حکم نازل فرما دیا، اور یوں خالد بن ولید کو حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا راستہ ہی تبدیل کر لیا اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور یہاں صلح حدیبیہ ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ نماز خوف کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی آیت مبارکہ 102 کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ اے نبی، جب آپ مومنوں کے درمیان ہوں پھر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں تو ان میں سے یعنی مومنوں میں سے مجاہدوں میں سے ایک گروہ اپنے ہتھیار لگائے ہوئے آپ کے ساتھ جماعت میں کھڑے ہو جائیں، پھر یہ گروہ سجدہ کر لے
تو پیچھے چلا جائے، یعنی دشمن کی طرف، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، یعنی جو دشمن کے سامنے تھا، وہ آ کر امام کے ساتھ نماز ادا کرے اور اپنا بچاؤ ساتھ لے اور ہتھیار لگائے رکھے۔ کافر چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو جاؤ اور تم پر وہ یک بارگی دھاوا بول دیں، حملہ کر دیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ النساء کی آیت نمبر 102 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے منصوبے سے آگاہ کیا، اور یوں جناب خالد بن ولید جو کہ اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا بنایا ہوا منصوبہ کہ نماز عصر میں جب مسلمان نماز کی حالت میں ہوں گے، مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں جو ہے یک بارگی اٹیک کرتے ہوئے ان کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ پیارے بھائیوں، نماز خوف کا بیان، اس میں ہم احادیث پڑھیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنگ اور خوف کی حالت میں مختلف طریقوں پر نماز ادا کی۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے سمجھنے کے لیے جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ اس نازک موقع پر بھی اللہ اللہ نماز معاف نہیں ہوئی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو جنگ کا موقع ہے، خالد بن ولید اپنی فوجیں لیے تمہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہے، آؤ اب نماز کو چھوڑ دو۔ نہیں، اس نازک موقع پر بھی نماز پڑھنے کا وہی حکم برقرار رہا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز اس وقت میں بھی پڑھی گئی، لیکن تھوڑی سی صورتحال تبدیل کر دی گئی۔ تو پیارے بھائیوں، خالد بن ولید کا لشکر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اس موقع پر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوئی اور صلاۃ الخوف پڑھی گئی۔ اب وہ لوگ جو ہٹے کٹے ہیں، کوئی عذر کوئی مصیبت نہیں، نماز نہیں پڑھتے، گھروں میں سوئے رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ جب جنگ اور خوف میں نماز منع نہیں ہے تو جو لوگ صحیح سالم ہو کر نماز نہ پڑھیں وہ کس قدر بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ چونکہ رمضان کے مہینے میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں اور آج 8 رمضان المبارک ہے، یاد رکھیے جو بے نمازی ہے، بے نمازی کا نہ روزہ قبول، نہ بے نمازی کا حج، نہ کوئی اور عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان۔ عن صالح ابن خوات امن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم ذات الرقاع صلاۃ الخوف ان طائفة من اصحابه صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متفق علیہ وهذا لفظ مسلم۔ حضرت صالح بن خوات ایسے شخص سے روایت کرتے ہیں، یہ روایت جس نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ذات الرقاع میں نماز خوف ادا کی۔ ذات الرقاع کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ نماز خوف پڑھی تھی۔ اس شخص نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ایک گروہ نے، صحابہ کے ایک گروہ نے آپ کے ساتھ نماز کے لیے صف بندی کی۔ صحابہ کا، مجاہدوں کا، طیبہ کے لشکر کا ایک گروہ دشمن کے مقابلے کے لیے
دشمن کے سامنے صف باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ صف باندھ کر کھڑے تھے ایک رکعت نماز پڑھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کھڑے رہے اور انہوں نے اپنے طور پر نماز مکمل کر لی۔ ایک رکعت پیارے نبی نے پڑھائی، باقی رکعت انہوں نے اپنے طور پر پوری کی اور تشہد درود دعا پڑھا، سلام پھیر دیا۔ یہ نماز دوسری رکعت مکمل کر کے چلے گئے اور جا کر دشمن کے سامنے صف آرا ہو گئے اور دوسرا گروہ آ گیا۔ دوسرا گروہ جو دشمن کے سامنے تھا وہ امام کے پیچھے آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی باقی ماندہ ایک رکعت پڑھائی۔ پھر نبی علیہ السلام بیٹھے رہے اور ایک رکعت پڑھنے والوں نے اس دوران اپنی دوسری رکعت مکمل کر لی۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ بخاری مسلم۔ اور وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَنْدَى عن صالح ابن خوات عن ابیہ۔ ابن مندہ کی کتاب المعرفہ میں ہے کہ صالح بن خوات یہ روایت اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی صالح بن خوات کے والد خوات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذات الرقاع کے دن میں نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نماز خوف پڑھی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ کی حالت میں بھی نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی اور آپ کے ساتھ موجود صحابہ نے بھی نماز ادا کی۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مجاہدوں کو دو ٹولیوں میں کر دیا گیا، ایک ٹولی دشمن کے سامنے، دوسری ٹولی امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہے۔ ہر ایک ٹولی نے نماز پڑھی اور نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ پہلی جماعت نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت اپنے طور پر پوری کر لی، تو اپنی دو رکعتیں پوری کر کے وہ دشمن کے سامنے چلے گئے۔ دوسری ٹولی آئی، نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی، نبی علیہ السلام تشہد میں بیٹھے رہے، انہوں نے دوسری رکعت اکیلے پڑھی اور نبی کے ساتھ تشہد میں مل کر بیٹھے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ پھر انہوں نے تشہد پڑھ کر سلام پھیر لیا۔ تو دونوں جماعتوں نے دو دو رکعتیں پڑھی اور امام صاحب نے بھی دو دو رکعتیں پڑھی۔ ذات الرقاع یہ نجد میں ایک علاقے کا نام ہے۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد یہ غزوہ ہوا۔ ذات الرقاع کہنے کی وجہ ایک قول کے مطابق یہ بھی تھی کہ رقاع کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑوں، چھیتڑوں اور پٹیوں کو۔ ذات الرقاع اس غزوے میں مسلمان مجاہدوں کے پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے زخمی ہوئے اور انہوں نے جوتوں کی جگہ پاؤں پر پٹیاں باندھ رکھی تھی، یعنی اپنے پاؤں پر انہوں نے کپڑے کے ٹکڑوں، ٹاکیوں، چیتھڑوں اور پٹیوں وغیرہ کو باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اس حالت میں بھی نبی کے صحابہ باہم ایک ہی وقت کے اندر جہاد کے اندر بھی مصروف ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ نہ ہماری طرح پکی مسجد، نہ مسجد میں لگے ہوئے اے سی، نہ مسجد کے اندر کوئی اور مسجد کے اندر موجود جو سہولیات، صحابہ کے پاس ایسا کچھ نہیں۔ تپتی دھوپ ہے، دشمن کا خوف ہے، ننگے پاؤں ہیں، نماز پھر بھی معاف نہیں۔ اب بتائیے جو بندہ بے نمازی ہوگا اس کا کیا بنے گا؟ وہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا؟ اس لیے ابن باز اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی کی بات 100% درست، جو نماز سستی سے چھوڑے وہ کافر، جو نماز کا عقیدتاً منکر ہو وہ کافر۔ جب ان مجاہدوں پر نماز معاف نہیں ہے، ننگے پاؤں
کپڑے کے ٹکڑے اور چیتھڑوں اور پٹیاں پاؤں پر باندھے ہوئے، سامنے دشمن کا خوف، نماز کی چھٹی نہیں ہوئی کہ کہا دیا جاتا چلو جنگ کے دنوں میں نماز کو چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو نماز خوف ادا کروائی۔ کس میں؟ ذات الرقاع کے دن میں۔ تو پیارے بھائیوں، نماز خوف کئی طریقوں سے پڑھی گئی، جیسا موقع محل ہوتا اسی مناسبت سے نماز ادا کی جاتی۔ اب اس مذکورہ حدیث میں امام نے ہر ایک گروہ کو ایک ایک رکعت پڑھائی اور ایک ایک رکعت انہوں نے اپنے طور پر پڑھی۔ پہلے گروہ نے تو خود سلام پھیرا، دوسرے گروہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو۔ اور یاد رکھیے کہ جب باہمی جنگ و جدال شروع ہو چکی ہو، تلواریں چل رہی ہوں یا گولہ بارود پھٹ رہا ہو، پھر مجاہد جیسے نماز پڑھ لے، بھاگتے ہوئے گھوڑے پر، گاڑی میں، طیارے میں، جہاں اس کو ٹائم ملے تو درست ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔